هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والصلاة والسلام على محمد آله المصطفى وأصحابه النجبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه المتين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات محمد معزز سامعین، حاضرین مجلس، عزاداران حسین، میری گفتگو بالکل مختصر اپنے وقت کے اندر ہوگی۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے بعد رسول کی اور اس کے بعد اولی الامر۔ انہی تین اطاعتوں کا خالق کائنات نے ہمیں حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور تم اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی قید ہے، کوئی شرط ہے کہ کس وقت اللہ کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، کس وقت کن باتوں کو اللہ کے ہمیں ماننا ہے، کس وقت کس حالات میں اللہ کی بات کو نہیں ماننا۔ کوئی شرط ہے اللہ کی اطاعت کے لیے؟ جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب یہی کہیں گے کہ اللہ کی اطاعت کے لیے مطلق حکم ہے، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی شرط نہیں۔ اب اس کے بعد اطاعت کی منزل آتی ہے رسول کی، تو رسول کی اطاعت کے لیے کوئی قید ہے، کوئی شرط ہے کہ کس وقت اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ضروری ہے، کس وقت اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ معزز سامعین، مسلمان جو بھی ہوگا، کلمہ گو جو بھی ہے، وہ یہی کہے گا کہ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، مطلق اللہ کی اطاعت فرض ہے، مطلق اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی مطلق کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، رسول کی اطاعت بھی مطلق کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک ٹولہ، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت کے لیے قید ہے، رسول کی اطاعت کے لیے شرط ہے۔ کیا کہ جو حکم رسول بحیثیت رسول دیں اس کا ماننا ضروری ہے، اور جو بحیثیت بشر کے حکم دیں اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں اس جملے کے اوپر کہ جو رسول بحیثیت رسول کے حکم دیں اس کا ماننا ضروری ہے، اور جو بحیثیت بشر حکم دیں اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ اب سوچنے والا اپنے طور پر سوچے کہ یہ جملہ کیوں دہرایا گیا، یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ بحیثیت بشر حکم دے اس کا معنی ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے والے کو دعوت فکر ہے، سوچنے والے کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ سوچے کہ آخر یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ بحیثیت رسول حکم دے تو اس کو ماننا ضروری ہے، بحیثیت بشر حکم دے تو اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بحیثیت بشر جو حکم دے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، یہ جملہ کہنا یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ حق میں یہ نہیں بول رہا ہے بلکہ اس کے پیچھے کسی اور چودھری کی روح بول رہی ہے۔ یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے کہ بحیثیت بشر حکم دے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے، تو آخر
اس کا مقصد ہے کہنے کا کیا؟ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ افراد کی سیفٹی ہم انہیں درکار ہے، کچھ افراد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کچھ کو بچانا چاہتے ہیں، کچھ کے دامن پر جو تھپا نظر آ رہا ہے اس تھپے کو دھلنا چاہتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے رسول کے لیے کہا کہ دماغ صحیح نہیں یا رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں بحیثیت رسول کے کہہ رہے ہیں، اس کو بچاؤ کے لیے جملہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن معزز سامعین میں اتنا عرض کروں کہ اگر بحیثیت بشر بحیثیت رسول کی زندگی کو بانٹیں گے، رسول کی زندگی کو تقسیم کریں گے، رسول کی سیرت کو بانٹ دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک اور رسول کی ضرورت ہوگی جو رسول یہ کہے کہ یہ رسول بحیثیت رسول کے یہاں بول رہا ہے اور یہاں بحیثیت بشر کے بول رہا ہے، یہاں بحیثیت بشر کے بول رہا ہے، یہاں بحیثیت بشر کو حکم دے رہا ہے، یہاں بحیثیت رسول کو حکم دے رہا ہے۔ کسی اور رسول کی ضرورت پڑے گی جو اس بات کی تصدیق کرے جو رسول کے بعد کوئی رسول آنا نہیں ہے، نبی کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ پھر ہمیں بتلائے گا کون کہ بحیثیت رسول بول رہا ہے، بحیثیت بشر بول رہا ہے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ رسول کی زندگی کو یہ تقسیم کرنے کا مقصد کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر جب بھی حکم دے، بچپنے میں حکم دے بحیثیت رسول بولتا ہے، جوانی میں حکم دے بحیثیت رسول بولتا ہے، بیماری کی حالت میں بولے بحیثیت رسول بولتا ہے۔ کسی منزل میں بھی رسالت رسول کے جسم سے جدا نہیں ہوا کرتی۔ صلوات اللہ معزز سامعین، خالق کائنات نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ 3 اطاعتوں کا دیا ہے۔ کس کی؟ ایک اللہ کی اطاعت کرو، دوسرے رسول کی اطاعت کرو اور تیسرے اولی الامر کی اطاعت۔ گویا کہ 3 اطاعتیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے 3 اطاعتیں فرض ہیں، ایک اللہ، دوسرے رسول، تیسرے اولی الامر، تو اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں تو اس آیت کے اندر تذکرہ 4 کا ہے، ایک اللہ، دوسرے رسول، تیسرے اولی الامر اور چوتھے ایمان والے۔ اس واسطے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اطاعت کرو۔ جب ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم اطاعت کرو تو آیت کے اندر تذکرہ ہے 4 کا، ایک ایمان والے، دوسرے اولی الامر، تیسرے رسول اور چوتھے اللہ۔ تو ان 4 کا تذکرہ ہے اور اطاعتیں ہیں 3، اور یہ 3 اطاعتیں فرض ہیں ایمان والوں پر۔ ایمان والا جو بھی ہوگا وہ 3 اطاعتیں کرے گا اگر ایمان والا بننا ہے۔ اگر ایمان والا بننا ہے تو 3 اطاعتیں اسے کرنی پڑیں گی، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول کی اطاعت اور تیسرے اولی الامر کی اطاعت۔ معزز سامعین، میں اپنے گفتگو کو اور سمیٹتے ہوئے اس طریقے سے کہوں کہ اللہ کی اطاعت کس کے اوپر واجب ہے؟ اللہ کی اطاعت رسول پر بھی واجب ہے، اولی الامر پر بھی واجب ہے، مومنوں پر بھی واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت رسول پر بھی واجب ہے، اولی الامر پر بھی واجب ہے اور مومنوں پر بھی واجب ہے۔ گویا کہ رسول کی اطاعت ان تینوں پر واجب ہے۔ رسول کی اطاعت یہ کس پر واجب ہے؟ رسول کی اطاعت اللہ پر نہیں واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے ایک اولی الامر پر اور دوسرے مومنوں پر۔ اور اولی الامر کی اطاعت یہ کس پر واجب ہے؟ اولی الامر کی اطاعت صرف مومنوں پر واجب ہے۔ اب اس کو دوسرے طریقے سے یوں عرض کر لوں کہ مومنوں کے اوپر 3 اطاعتیں واجب ہیں، ایک اللہ کی، دوسرے رسول کی، تیسرے اولی الامر کی۔ اور رسول پر، اولی الامر پر 2 اطاعتیں واجب ہیں، ایک رسول کی، دوسرے اللہ کی۔ اور رسول پر صرف ایک اطاعت واجب ہے، اللہ کی صرف اطاعت واجب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت رسول پر واجب نہیں ہے۔ تھوڑا سا میں توجہ کریں، اب رسول پر واجب ہے صرف ایک اطاعت اللہ کی، اور اولی الامر پر 2 اطاعت واجب ہے، ایک اللہ کی، دوسرے رسول کی۔ اور مومنوں پر 3 اطاعت واجب ہے، ایک اللہ کی، دوسرے رسول کی، تیسرے اولی الامر کی۔ اب معزز سامعین، رسول جو اعلان کرے گا صرف ایک اطاعت کا اعلان کرے گا، رسول صرف ایک اطاعت کا اعلان کرے گا، اللہ کی اطاعت کا اعلان کرے گا۔ لہذا رسول صرف ایک اطاعت کا اعلان کرتے ہوئے کہے گا لا الہ الا اللہ،
رسول کا کلمہ صرف ایک ہوگا، اس واسطے کہ نبی کے اوپر، رسول کے اوپر صرف ایک اطاعت واجب ہے اللہ کی، لہذا رسول کا کلمہ صرف ایک ہوگا، رسول صرف یہی کہے گا لا الہ الا اللہ، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کا کلمہ ایک ہی ہے، لہذا ہر نبی، ہمارے نبی خود ان کا کلمہ ایک ہوگا، صرف ایک اطاعت واجب ہے، لہذا ہمارا نبی صرف ایک کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ۔ اور رہ گیا اولی الامر، تو اولی الامر پر دو اطاعت واجب ہے، کس کی؟ ایک اللہ کی، دوسرے رسول کی، لہذا اولی الامر دو اطاعتوں کا اعلان کرے گا، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول کی اطاعت، لہذا اولی الامر کا کلمہ دو ہوگا، لہذا اللہ کی اطاعت کا اعلان کرے گا لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور محمد رسول اللہ کہہ کر رسول کی اطاعت کا اعلان کرے گا۔ معزز سامعین، اب رہ گئے مومن، تو مومن پر کتنی اطاعتیں واجب ہیں؟ تین، لہذا مومن تین اطاعتوں کا اعلان کرے گا، لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی اطاعت کا اعلان کرے گا، محمد رسول اللہ کہہ کر رسول کی اطاعت کا اعلان کرے گا۔ اب رہ گیا اولی الامر، تو معزز سامعین مومن جو ہوگا وہ تیسرے اولی الامر کی اطاعت کا بھی اعلان کرے گا، تو ہمارا اولی الامر، پہلا اولی الامر، اول اولی الامر علی بن ابی طالب ہے، لہذا ہم علی ولی اللہ کہہ کر اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، اور جب ہم علی ولی اللہ کہہ کر علی کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، تو اور کلمہ پڑھنے والے ان کا بھی کوئی اولی الامر ہے یا نہیں؟ جس کا اولی الامر ہے اس کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے۔ ہمارا اولی الامر، پہلا اولی الامر علی ہے، لہذا علی ولی اللہ کہہ کر علی کی اطاعت کا اعلان کر کر اولی الامر کی اطاعت کر کے ہم تینوں کلموں کو مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا بھی کوئی اولی الامر تھا یا نہیں؟ کوئی ہے یا نہیں؟ اگر تھا تو اسی کے اطاعت کا اعلان کرو، اور اگر ہے تو اسی کے اطاعت کا اعلان کرو تو صحیح، کسی نہ کسی کے اطاعت کا اعلان۔ اب معزز سامعین، خالق کائنات نے مومنوں کو مجبور کر دیا ان تین اطاعتوں کے اندر، اگر مومن بننا ہے تو تین کلمے پڑھنے پڑیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو اولی الامر مانتے اس کی اطاعت کا اعلان۔ اگر ایک شخص نبی بن جائے، ایک شخص نبی بن جائے، رسول بن جائے، تو کتنے کلمہ پڑھے گا؟ ایک کلمہ۔ اگر کوئی شخص رسول بن جائے تو صرف ایک کلمہ پڑھے گا، اگر کوئی بن جائے اولی الامر صرف دو کلمہ پڑھے گا، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ، اور اگر بننا ہے مومن تین کلمہ پڑھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دو کلمہ پڑھنے والے یہ بتاؤ کہ اولی الامر ہو یا مومن؟ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور یہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہر ایک کے دو کلمے تھے۔ حضرت آدم کے زمانے میں بھی امت ان کی دو ہی کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کی امت دو کلمہ پڑھتی تھی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ حضرت موسیٰ کے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اب پوچھنے والے ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سارے نبیوں کے تو کلمے دو تھے، پہلے جتنے نبی گزرے ان کی امت کے کلمے دو تھے، آپ نے یہ تیسرا کہاں سے بڑھا دیا؟ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پڑھایا نہیں بلکہ بڑھایا گیا ادھر سے، اور اگر تم اس کو پڑھ لیتے تو آج یہ ختم نبوت کے جلسہ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس بات سے کہ پہلے نبیوں کے دو کلمے امتیوں کے تھے، اس لیے کہ نبی کے بعد نبی کو آنا تھا، نبی کے بعد نبی کو آنا تھا، لہذا دو ہی کلمے رہے، لیکن حضور پر پہنچ کر نبوت ہو گئی ختم۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کے بعد ولایت آئے گی۔ اب ولایت کا اعلان کرنا ہے تو علی ولی اللہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر 1400 سال پہلے علی ولی اللہ پڑھ لیا گیا ہوتا تو کوئی بندہ نبی بننے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی کے بعد نبی نہیں آئے گا، نبی کے بعد ولی آئے گا۔
گا. ولی بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن میں عرض کروں اس روئے زمین پر جتنا بھی جہاں تک آپ جا سکتے ہو جائیے، قبول کی رسائی ہو سکتی وہاں تک پہنچیے. کوئی بندہ کوئی فرد اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی پیشانی در حیدر کرار پر نہ جھکا دے. در حیدر کرار پر اپنی پیشانی کو نہ جھکا دے، اس وقت تک وہ ولی بن ہی نہیں سکتا. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ چلیے، دن رات مخلوق جا رہی ہے. آپ لوگ میں سے بھی بیشتر گئے ہوں گے سیون شہباز قلندر کے مزار پر. دنیا کی پیشانی جھک رہی ہے یا نہیں جھک رہی؟ جا رہے ہیں لوگ کہ نہیں جا رہے ہیں؟ سونے کے سب کچھ کارروائی ہوئی ہے وہاں کہ نہیں ہوئی؟ آنے والے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو چلیے شہباز سے ہم پوچھیں کہ شہباز قلندر یہ بتائیے یہ منزلت آپ کو کہاں سے ملی، یہ مقام آپ کو کہاں سے ملا، یہ کس دروازے سے آپ نے مانگا، کس دروازے سے آپ کو یہ مقام ملا؟ تو شہباز قلندر یہ کہتے ہیں کہ میں دروازے پر تو پہنچ ہی نہیں سکا. شہباز کیا کہتے ہیں؟ میں تو دروازے پر پہنچ ہی نہیں سکا. سگے کوئے مرتضیٰ، وہ علی کے گلی کا کتا بن گیا، کتا علی کے در کا، علی کے گلی کا کتا بنا تو یہ منزلت مل گئی. اور اگر علی کے در پر پہنچ گیا ہوتا تو خدا جانے کیا منزلت ملتی. اور ایک چیز اور میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کر دوں، یہ شہباز قلندر کا اپنا کلام ہے، سگے کوئے مرتضیٰ علی کے در گلی کا میں کتا ہوں. تو شہباز قلندر سے کوئی پوچھنے والا پوچھے شہباز آپ کتا کیوں بنے؟ سگ مانے کتا، بلی بھی تو گھر میں ہوتی ہے. توجہ نا، گربا فارسی میں کہتے ہیں بلی کو گربا. آپ سگ کیوں بنے؟ گربا کیوں نہیں بنے؟ اس بات ہے کہ گربا تو گھر میں بھی رہتی ہے، باہر بھی رہتی ہے. توجہ میرے، گربا بلی گھر کے اندر بھی رہتی ہے، گھر کے باہر بھی رہتی ہے، ہر وقت بلی ساتھ ساتھ رہتی ہے. حد یہ ہے کہ یہ نامراد کو جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں بھی پہنچ جایا کرتی ہے، بلی وہاں بھی پہنچ جایا کرتی ہے. تو آپ گربا کیوں نہیں بنے؟ آپ سگ کیوں بنے؟ تو شہباز قلندر جواب دیں گے کہ اس لیے میں گربا نہیں بنا کہ گربا جو بلی ہوتی ہے اس کو صرف گھر سے محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے نہیں ہوا. بلی کو صرف گھر سے محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے نہیں ہوتی. اور کتا جو ہے اس کو گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اب اس کو آزما کر کے دیکھ لیجئے. آپ کہیں مکان لیجئے کرائے پر، بلی پال لیجئے، آپ سال دو سال وہاں رہیے، رہنے کے بعد مکان چینج کر لیجئے، دوسرے مکان میں چلے جائیے. آپ جب جائیں گے تو کتا آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا، کتا آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا اور بلی نہیں جائے گی. لیکن زبردستی اگر آپ پکڑ کے لے بھی گئے تو 2-1 گھنٹہ وہاں رہے گی، پھر بھاگ آئے گی گھر میں. اس بات سے اسے گھر سے محبت ہے، گھر والوں سے نہیں ہے نا. تو جا رہا ہوں بلی کو محبت گھر سے ہوتی ہے، گھر والوں سے نہیں ہوتی. اور کتے کو محبت گھر والوں سے ہوا کرتی ہے. لہذا سگے کوئے مرتضیٰ علی اتم، اس لیے میں علی کے گلی کا کتا بنا، بلی نہیں بنی. بلی کو محبت گھر سے ہوتی ہے، گھر والوں سے نہیں ہوا کرتی. تو معزز سامعین، اب اگر بلی والا کوئی ہوگا، صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اولی الامر ہر زمانے میں ہو، ہر زمانے میں. اور جب ہر زمانے میں ہے، اس زمانے میں بھی اولی الامر بآخری جملہ دار، اس زمانے میں بھی ہمارا اولی الامر ہے نا امام. زیارت آپ پڑھتے ہیں اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ عجل اللہ، عجل اللہ فرج. خدا بندہ جلدی ظہور کرے ہمارے سرکار، ہمارے آنے والی سرکار جلدی ظہور کرے. دعا مانگتے ہیں نا خدا را، میرا یہ پیغام میرا جملہ غور کے ساتھ سن لیں. جب یہ آپ دعا مانگتے ہیں کہ جلدی ظہور ہو تو کم سے کم اپنے آپ اپنا جائزہ بھی لے لیں. جلدی ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو اس قابل کو بنا لیں، اس قابل کو بنا لیں کہ وہ آنے والا یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے سے دور ہٹا دیں. لہذا اپنے آپ کو ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ آخر آنے والی سرکار یہ کہے کہ یہ ہمارا.
اور اس کے لیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا ہے، کم سے کم وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو ان کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں وہ تو اپنے اندر پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد مولا نے اپنا رخ دوسری طرف کر دیا۔ آنے والوں نے کہا مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، ہم تو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ ہم سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا مالی لا راسیکم سیماء الشیعہ، شیعوں کی جو نشانیاں ہیں، شیعوں کی جو علامت ہے، ان میں سے ایک بھی تمہارے اندر مجھے نہیں نظر آتی۔ لہذا ہم اپنے اندر کم سے کم وہ علامتیں تو پیدا کرے کہ دیکھنے والے امام یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، توجہ، اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے تو بخدا ہمیں نہ جنت کی پرواہ ہے نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے، اس بات سے کہ جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا ہے تو جنت خود تمنا کرے کہ یہ آئے اور جہنم ہم سے خود خائف رہے گی ڈرے گی۔ محمد آل محمد یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات، یہ ہمارے لیے ایسی شے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائی گئی ہے کہ ہم کہیں ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ بات کرنے بیٹھ گئے، لیکن معزز سامعین یہ مجلس ادائے حسین جہاں فضائل آل محمد کے سنانے کا ذریعہ ہے، وہیں اپنے کردار، اپنے اعمال، ہر چیز کی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ یہاں سے ہمارے کانوں تک یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ محمد آل محمد چاہتے کیا ہیں، جو وہ چاہیں وہ ہمیں کرنا ہے، جس میں ان کی رضا ہو، ان کی رضا کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ معصوم کی خدمت میں آنے والے آئے ہیں، عرض کرتے ہیں فدا کابی مومی، میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائیں، مولا آپ ظہور کریے، آپ خروج کریے، آپ نکلیے ہم آپ کے ساتھ۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں یہ بتلاؤ کہ کتنے وہاں ہمارے ماننے والے ہیں؟ عرض کہ مولا پورا علاقہ بھرا ہوا، ہم اپنی زبان میں بات کریں کہ سارے کے سارے ہی علی علی کرنے والے ہیں، ہے نا؟ سارے کے سارے علی علی کرنے والے ہیں۔ امام نے کنیز کو بلایا، حکم دیا کہ تندور میں آگ جلا، آگ چلی۔ امام نے حکم دیا کہنے والے درج کے اندر چلے گئے۔ کس کے اندر؟ تندور کے اندر۔ وہ کہتا مولا سب کچھ قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، زندہ نہ بھیجیے، یعنی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں بھی قربان ہو جائے گی، بیٹے بھی قربان ہو جائے، اولاد بھی قربان ہو جائے، لیکن زندہ اس کے اندر نہ بھیجیے۔ معصوم کہہ رہا ہے چلے جاؤ، وہ کہہ رہا مولا قربان سب کچھ لیکن زندہ تو نہیں۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ سفر سے ابراہیم برمکی آ گئے، امام نے نہ خیریت پوچھی، نہ حال احوال لیا، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ سوال کیا، حکم دیا ذرا اس آدمی چلے جائے۔ اور کیا میرا بسم اللہ چلا گیا۔ اب امام نے اس کا ضرور کا ڈھکن بند کر دیا، اور جب بند ہو گیا اس کے بعد بات کرنے والا بات کر رہا ہے لیکن دھیان پورا لگا ہوا کہ بیچارے کا کام زندہ ہی پورا ہو۔ جب گفتگو ختم ہوئی اس کے بعد امام سے عرض کرتا مولا ذرا اس کا ہاتھ تو دکھلا دیجیے۔ ڈھکن ہٹا کے دیکھا کیا کہ تسبیح میں مقصود، آپ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ کس کا؟ جو محب اہل بیت ہے، جس کو آل محمد نے کہہ دیا کہ ہمارا ہے۔ اور ایسے ہی محب اہل بیت جب تم صراط پر سے گزریں گے تو جہنم یہ آواز دے گی جز یا مومن، جز یا مومن، مومن جلدی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا، اس بات سے کہ تیری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اولی الامر ہر کہوا میں نہیں ہوتی، اولی الامر کی ہر شے پر حکومت، ہر شے پر تصرف کا حق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو شاید علم ہو کہ 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام، یہ مقاصد سب کتابوں نے لکھا ہے، 10ویں محرم کو یہ ہمارا امام ایک بار میدان کارزار میں آیا،
اور آنے کے بعد پیسر سعد سے یہ کہا، پیسر سعد یہ طبل جنگ جو بج رہے ہیں اس کو بند کرا، میں تجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیسر سعد نے حکم دیا، طبل جنگ باجے کا بجنا بند تھم گیا۔ معصوم نے پیسر سعد سے کہا کہ گھوڑوں کی آواز، یہ اونٹوں کی آواز جسے پورا میدان گونج رہا ہے، اس کو بند کرا۔ تو پیسر سعد یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پس میں نہیں، یہ میرے پس میں نہیں، میں اس کو بند نہیں کرا۔ اور یہ کہا، امام نے فرمایا کہ پیسر سعد اگر یہ تیرے پس میں نہیں ہے میرے پس میں تو میں بند کرا۔ اس کے بعد امام نے کوئی جملہ نہیں کہا، صرف ایک بار کلمہ شہادت کی انگلی اٹھائی، ادھر انگلی کا اٹھانا کہ پورے میدان کربلا کے اندر ایک سناٹا چھا گیا۔ گھوڑوں نے اپنی آوازوں کو روک دیا، اونٹوں نے اپنی آوازوں کو روک دیا، ہر شے اپنے مقام پر ٹھہر گئی، ساکت ہو گئی۔ اور اس کے بعد امام نے پیسر سعد سے یہ پوچھا کہ یہ بتلا کہ تم مجھ سے لڑتا کیوں، مجھ سے جنگ کیوں کرتا ہے؟ تو پیسر سعد نے یہ جملہ کہا کہ مجھ سے ابھی علی ابن ابی طالب، تیرے باپ علی سے مجھے عداوت ہے، دشمنی، اس کے بدلے میں میں تجھ سے لڑ رہا ہوں۔ آپ کے باپ علی سے عداوت کے نتیجے میں ہم تم سے لڑ رہے ہیں، گویا کہ علی کا بدلہ لیا جا رہا ہے، حسین سے علی کا بدلہ لیا جا رہا ہے، اولاد علی سے۔ معزز سامعین، انتقام لینے والوں نے انتقام لیا، بدلہ لینے والوں نے بدلہ لیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حسین کا سر دربار یزید میں گیا تھا تو یزید نے یہی جملہ کہا تھا، کاش کہ میرے چند لوگ بدر و احد کے مقتولین ہوتے اور آج وہ دیکھتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کس طرح سے چن چن کر سے بدلہ لیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا معزز سامعین، حسین اور حسین کی اولاد سے بدلہ لینے والوں نے بدلہ لیا، لیکن معزز سامعین، ہمارا سلام ان چھوٹے بچوں کو، ہمارا سلام ان چھوٹی بچیوں کو جو ہر مصیبت برداشت کر رہے ہیں لیکن کسی منزل پر یہ نہیں کہتے، کسی منزل پر یہ شکایت نہیں کرتے کہ بابا سب کام آپ کر گئے، خمیازہ ہمیں بھی رکنا پڑ رہا ہے۔ ہر منزل پر صبر و سکون کے ساتھ ہر مصیبت کو، ہر تکالیف کو برداشت کرتے جا رہے ہیں عزاداران حسین۔ حتیٰ کہ یہاں تک منزل راویوں نے لکھا کہ جب اسیروں کا قافلہ کوفہ سے چلا ہے، بس چند جملے، کوفہ سے چلا ہے، شام کے قریب پہنچا ہے، تو ثانیہ زہرا کے آغوش میں ایک 4 سال کی بچی ایک بار نظر اٹھاتی ہے، اپنے پھوپھی کے چہرے کو دیکھتی ہے، ثانیہ زہرا کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ اولاد والوں اندازہ رکھو، ثانیہ زہرا کا رنگ پر بدلتے ہوئے دیکھا، بچی نے برداشت نہ کر سکی، نظر چکا لیا، دوبارہ نظر اٹھائی، چہرہ اور بدلا ہوا دیکھا، ایک بار پوچھا پھوپھی اماں آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا جا رہا ہے؟ ثانیہ زہرا فرماتی ہے بیٹی سکینہ شام کی منزل قریب آ گئی، شام کی منزل قریب آ گئی ہے۔ اولاد والو، یہ شام کی کون سی منزل ہے؟ شام کی وہی منزل ہے کہ جب ہمارے بیمار امام سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی، تو ہمارا بیمار امام ساری زندگی یہی کہتا رہا، شام الشام الشام۔ ارے شام کی وہی منزل قریب آ گئی۔ جب شام کی منزل کے قریب آنے کا نام سنا ہے تو سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی اماں یہ شام کی منزل کوفہ کی منزل سے مشکل ہے۔ اس وقت ثانیہ زہرا فرماتے ہیں کہ بیٹی سکینہ کجا کوفہ کجا شام، کجا کوفہ کجا شام، بس اتنا سننا تھا۔ ایک بار ثانیہ زہرا کے آغوش میں بیٹھنے والی بچی سکینہ صلوات اللہ علیہا عرض کرتی ہے پھوپھی اماں یہ بتلائیے کہ کوئی صالح پیغمبر گزرے ہیں؟ ہاں بیٹی صالح پیغمبر گزرے ہیں، ان کے اونٹنی تھی؟ ہاں بیٹی اونٹنی تھی، ان کی امت نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی تھی؟ ہاں بیٹی کاٹ دی تھی۔ اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پر چڑھ کر کے فریاد کی تھی، خدا نے اس کی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ ہاں بیٹی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اونٹنی کے بچے نے بددعا مانگی، اتنا کہا کہ ایک بار سکینہ صلوات اللہ علیہا کہتے پھوپھی اماں پھر کیا میری منزلت اونٹنی کے بچے سے بھی کم ہے؟ میری منزلت اونٹنی کے بچے جتنی بھی نہیں ہے۔ پھوپھی اماں میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، آپ آمین آمین کہیے گا کہ اللہ تو شام کو غرق کر دے۔ ادھر سکینہ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، سر کے بالوں کو پھیلایا کہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، بہن زینب سکینہ کو روک لے، سکینہ کو روک لے، میرے نانا کی امت تباہ ہو جائے گی، میری نانا کی امت کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ عزادارو سکینہ صلوات اللہ علیہا کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے بڑھا۔ عزادارو جب شام کے قریب بالکل قافلہ پہنچا ہے اور یزید کی طرف سے حکم آیا کہ اب قیدیوں سے کہہ دو پیدل چل کر کے دربار میں آئے۔ اولاد والو جن بیویوں نے کبھی نانا کے روزے کو بھی دل بھر کر کے نہ دیکھا تھا، وہ بیویاں جب پیدل چل
کرتی ہیں کہ ایک بچی چھوٹی سی ہے، اس بچے کے متعلق راویوں نے لکھا ہے کہ 4 سال کی عمر ہے، چند قدم چلتی ہے، آواز دیتی پھوپھی اماں مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا، پھوپھی اماں میں پیدل نہیں چل سکتی، میں تھک گئی۔ ادادارو بچی جملہ اور کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، اب مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا۔ اولاد والو، ارے سکینہ کے دل میں خواہش یہی تھی کہ ایک بار میں گھر پہنچ جاؤں۔ ارے حسین جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے اس وقت اس بچے نے باپ کی یہی کہا تھا یا آبتے رتنا الی قبر جدنا، بابا جب آپ بھی جا رہے ہیں تو مجھے میرے نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے، مجھے گھر پہنچا دیجئے۔ آج بھی سکینہ یہی پھوپھی سے کہہ رہی ہے پھوپھی اماں مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھے گھر پہنچا دیجئے۔ اولاد والو، ارے سکینہ کے دل میں گھر جانے کی کیسی خواہش تھی کہ شام کا وقت تھا، زندان شام میں پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، پرندوں کو آتے جاتے دیکھا، ثانیہ زہرا سے کہا پھوپھی اماں میں روز دیکھتی ہوں کہ پرندے صبح کو جاتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں، یہ بتائیے یہ پرندے صبح کو کہاں جاتے ہیں اور شام کو کہاں آتے ہیں؟ ثانیہ زہرا نے جواب دیا بیٹی سکینہ یہ پرندے صبح کو چارے کی تلاش میں جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ اولاد والوں گھر کا نام سنا سکینہ نے، ایک بار تڑپ گئی، آواز دیا پھوپھی اماں ارے یہ پرندے تب اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، ارے کبھی میں بھی اپنے گھر جاؤں گی۔ اب قضادارو سیدانیہ ایک بار تڑپ گئی، اے اولاد والوں ارے سکینہ گھر کا نام سن کر زاروں کے تار رونا شروع کرتی ہے۔ سکینہ کو ثانیہ زہرا نے پہلا کر کے سلا دیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا ہے ایک بار سکینہ بابا بابا کرتی ہوئی روتی ہوئی بیٹھ گئی۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا بیٹی سکینہ تم کیوں رو رہی ہو؟ آواز آئی پھوپھی اماں ارے میرے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ ابھی ابھی بابا آئے تھے مجھے سینے لگا کر کے پیار کر رہے تھے۔ آواز دیا پھوپھی اماں بابا بھی کہہ گئے کہ بیٹی سکینہ تیری مصیبت کا زمانہ ختم ہو گیا، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ ازادارو بچی رو رہی ہے، بیویاں بہلا رہی ہیں، بچی نہیں خاموش ہوتی۔ ایک بار ثانیہ زہرا نے جناب رباب سے کہا رباب تم ماں ہو ایک بار بچی کو آغوش میں لے لو شاید بچی باہر جائے۔ اولاد والوں جیسے رباب نے بچی کو گود میں لیا، ارے گردان ہاتھ ماں کے گلے میں ڈالا، رو کر کہا ماں میرے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ارے سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا۔ ایک بار زندان شام کا دروازہ کھلا، شمع جلی، ارے سکینہ نے بابا کے سر کو آتا ہوا دیکھا، زوری بابا اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ارے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا، بین شروع کیا۔ ایک بار سکینہ کی آواز تھم گئی، رباب سمجھی کہ بچی تھک کر کے خاموش ہو گئی۔ ازادارو چاہا کہ بچی کو اٹھا کر زندان شام کی خاک پر سلا دے، ارے ایک بار ہاتھ بڑھایا بچی کو اٹھانا چاہا کہ رباب کی ایک چیخ نکل گئی، آواز آئی فاطمہ کی بیٹی، ارے سکینہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی، سکینہ